بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین محترم، بزرگ عزیزو، یہ آج کا جو درس ہے، السلام، جیسے آپ کو معلوم ہے سلسلہ ہے جو یا ایھا الذین آمنوا کا، جو قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو ندائے رحمان اس عنوان سے ہم نے ان آیات کی تشریح یا ان آیات کا مطلب یا ان آیات کے احکام ہم جاننے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیے تھے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، وہ آیات کون سی ہیں؟ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے حوالے سے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اہم ترین بات تمہیں بتائی جا رہی ہے، یا تو کوئی خیر ہوگا جس کا وہاں پر کوئی حکم دیا جا رہا ہے کرنے کا، یا پھر کوئی شر ہوگا جس سے تمہیں روکنے کا حکم دیا جا رہا۔ تو لہٰذا اپنے کانوں کو لگا دو اس طرف، اس ندا کی طرف۔ تو اگر غور کریں تو در حقیقت ان آیات کے اندر واقعتاً ہمیں یا کچھ کرنے کا حکم دیا گیا یا کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا گیا، اور یہ آیات پورے قرآن کے اندر 89 آیات سے 90 کم 1، اور سورۃ البقرہ کے اندر ہم 11 آیات لے چکے، پھر سورہ آل عمران کے اندر 7 آیات، تو کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کے اندر 2 آیات ہم لے چکے ہیں، اور آج تیسری آیت ہے، تیسری ندا۔ تو آج کی جو آیت ہے سورۃ النساء کے اعتبار سے وہ تیسری ندا ہے، لیکن قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 21ویں ندا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کیا، اور سورۃ النساء کے اندر 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا۔ ان 9 میں سے آج ہم تیسری آیت پر پہنچے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو نماز کے قریب بھی نہ ہونا، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم مدہوش ہو، نشے میں رہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا شعور کرنے والے، اس کو جاننے والے نہ بن جاؤ، جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ جنوبی ہونے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جانا، یا دوسرے الفاظ میں مسجد کے اندر بھی تم داخل نہ ہونا۔ تقربوا الصلاۃ سے مراد 2 ہیں، تقربوا، لا تقربوا عمل الصلاۃ، لا تقربوا مکان الصلاۃ، نماز کا جو عمل ہے اس عمل کے قریب بھی نہ جانا، اور دوسرا ہے کہ نماز کی جو جگہ ہیں مسجدیں، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا۔ الا عابری سبیل، صرف یہ اجازت کیا ہے، وہاں سے تم گزر سکتے ہو، جنوبی ہونے کی حالت میں غسل واجب ہے، تم مسجد میں جا کر بیٹھ نہیں سکتے، لیکن وہاں سے تمہارا راستہ ہے تو تم وہاں سے گزر سکتے ہو۔ جیسے ہوتا نا، بس ادھر جانا ہے، راستہ کوئی اور نہیں ہے، تو یہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے نکل جاتا۔ تو اس طرح اگر تم گزرنا چاہو
تو گزر سکتے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہ حکم کب تک ہے؟ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، مطلب تمہاری ناپاکی پاکی میں نہ بدل جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، مریض سے مراد یہاں وہ مرض ہے، وہ مریض ہے جو پانی پر قدرت نہ رکھے یا پانی اس کے لیے ضرر رساں ہو، پانی استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، او علی سفر، یا تم جو ہے کسی سفر میں ہو، اور سفر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایسا سفر جس کے اندر پانی مفقود ہو، پانی تم کو نہ ملے، کیونکہ عام طور پر جیسے سفر کے اندر پانی اتنا ہی جو ہے عرب کے اندر وہ بڑی مشکل سے پانی ملتا تھا، صحرا تھا پورا عرب، تو بڑی مشکلوں سے پانی انہیں ملتا تھا، اور وہ پانی ان کے پینے کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وضو کے لیے، غسل کے لیے کہاں سے لائیں گے پانی؟ تو عمومی طور پر یہ پانی اگر کسی چشمے پہ پہنچ گئے یا کسی کنویں پہ پہنچ گئے تو پھر وہاں پر یہ پانی ان کو مل جاتا، ورنہ سفر کی حالت میں پانی کی کمی ہوتی تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پر وضاحت نہیں فرمائی، صرف فرمایا او علی سفر، یا تم سفر میں اگر ہو، اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ ایسا سفر جس کے اندر پانی کی کمی ہو یا پانی تم کو نہ ملے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی اپنی حاجت کو پوری کیا ہو، یعنی رفع حاجت کے لیے کوئی انسان گیا، اب وہاں سے واپس آیا، اب اس کا وضو ختم ہو گیا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، مجامعات کی ہو، فلم تجدوا ماء، اب یہاں پر دو صورتیں ایسی ہیں، دو باتوں کا اللہ نے ذکر کیا، تیمم کی یا وضو کی کے وجوب کے لیے، وضو کرنے کی حالت ہو گئی لیکن پانی نہیں ہے، یا ہے کہ ایسا مرض ہے کہ اس مرض کے اندر پانی کا استعمال پاسبل نہیں ہے، تو یہ دو صورتیں ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، جس میں ایک بات جو ہے آپ کو وضو واجب کرتی ہے، ایک بات غسل واجب کرتی ہے۔ وضو واجب کرنے والی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں کا کوئی آدمی جو رفع حاجت کیا ہو، جسے وضو ٹوٹ گیا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو جس سے غسل واجب ہو گیا۔ اب دو ہی صورتیں، چاہے غسل واجب ہو چاہے وضو واجب ہو، پانی استعمال کرنے کی حالت میں نہیں ہو، مرض ہے یا پانی ہے ہی نہیں، یہ دو صورتیں تمہارے سامنے آ گئیں۔ اب کیا کرو گے؟ فلم تجدوا ماء، تم جو پانی کو نہیں پا رہے ہو تو حکم کیا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ پانی نہ ملے یا پانی کی قدرت نہ ہو، وضو واجب ہو یا غسل واجب ہو، ان تمام صورتوں کے اندر پانی کی عدم موجودگی میں حکم کیا ہے؟ تیمم کر لو۔ کس سے تیمم کرو؟ صعیدا طیبا، جو سعید ہو، سعید کا مطلب جو زمین کے اوپر جو غبار جو بلند ہوتا ہے، یہ سرفیس آف دا ارتھ جو کہتے ہیں، سرفیس پہ جو مٹی ہے، جو دھول ہے، جو غبار ہے، یہ سب سعید ہے۔ طیبہ جو پاکیزہ بھی ہو، پاک بھی ہو، تو ایسی مٹی سے تیمم کر لو۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو اس سے تم اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو مسح کر لو۔ تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑی ہی مغفرتوں والے ہیں۔ اس آیت کے اندر کئی ایک احکامات ہیں، تو ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ شان نزول کے اعتبار سے ترمذی کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایک بات ہمیں معلوم ہے کہ احکامات جو ہے قرآن کریم کے یا کہ شریعت اسلامیہ کے بتدریج نازل ہوئے، کوئی بھی حکم
خاص طور پر وہ حکم جو ایک سوسائٹی اس کے اندر اس مخالفت میں، اس گناہ میں ڈوبی ہوئی، تو اچانک اسلام نے نہیں کہا کہ چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، جیسے شراب کے سلسلے میں ہو یا زنا کے سلسلے میں ہو، یا اسی طرح احکام تکلیفیہ جس کو کرنے والے جو احکام ہیں ان احکام کے سلسلے میں کرنے کی بات ہو، جیسے روزہ اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دے دیا، جیسے نماز ہے اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دے دیا، آہستہ آہستہ جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماحول بناتے رہے، ایک انسان کا صحابہ کا ذہن بناتے رہے، پھر آخر میں فائنل حکم نازل ہو۔ تو اسی طرح شراب کے سلسلے میں بھی شراب کی جو حرمت ہے یا نشے کی جو حرمت ہے، تو اس سلسلے میں بھی 3 اسٹیجز میں یہ حرمت نازل ہوئی۔ پہلا اسٹیج کیا تھا؟ کیونکہ شراب جو ہے عربوں کی گھٹی میں پڑی، جیسے ہم لوگ چائے پیتے ہیں مجلسوں میں، تو اس طرح ان کے پاس شراب تھی، ہر مجلس میں شراب تھی، ہر گھر کے اندر جو شراب کے مٹکے رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ بات آتی ہے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جو مٹکے جو ڈھونڈا دیے گئے، ایسے ڈھونڈا دیے گئے کہ جو ہے شراب بہنے لگی گلیوں کے اندر، ہر گھر کے اندر جو مٹکے تھے توڑ دیے گئے، پھوڑ دیے گئے، اور جو ہے وہ شراب بہا دی گئی۔ تو اب شراب چونکہ ان کے معاشرے کا ایک کلچر تھا، اب اچانک اللہ تعالیٰ اگر حرام ٹھہرا دیتے تو پھر ان کے لیے مشقت ہوتی، یا بعض لوگ جو ہے انکار کر دیتے، بعض لوگ بولتے پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس معاملے میں اپنے احکامات کو نازل کیے۔ تو پہلی مرتبہ حکم کیا نازل ہوا؟ پہلی مرتبہ شراب کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، سورۃ البقرہ کے اندر یہ لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، جو سٹا جو کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہیے کہ اس میں جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اللہ نے روکا نہیں ابھی، لیکن وہ منافع للناس، کچھ جو فائدے بھی ہیں، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ نے قباحت بتاتے ہوئے کیا فرمایا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ جو ہے نا، یہ اس کے جو فائدے تم جو گنواتے ہیں نا، بھئی یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ گناہ والی بات ہے اس کے اندر۔ تو روایت میں یہ بات بتائی گئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی ایک صحابہ اس سے اجتناب کرنے لگے، بھئی جب اللہ نے فرمایا کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، گناہ کی بات ہے، تو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو آیت نمبر 43، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب سے، نشے سے روک دیا، لیکن روکنے کا ایک خاص موقع اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور وہ موقع کیا تھا؟ دو چیزوں سے اللہ نے روکا، لفظ تو ایک ہے، لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن نماز سے مراد یہاں پر 2 باتیں تھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو، جسے اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا نہ کرو، مرادی معنی۔ تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ نماز عبادت شعوری طور پر ہونی چاہیے، جب تک کہ تم کو شعور نہ آ جائے، ہوش نہ آ جائے۔ اور دوسرا حکم بھی اس کے اندر جو ہے متضمن ہے، اس کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ نماز پڑھنے کی جو جگہ، مسجدیں، اللہ کے گھر، اطہر بقاع الارض، زمین کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ جو جگہ ہے وہ اللہ کی مسجد ہے۔ تو ان مسجدوں کے اندر بھی نشے کی حالت میں داخل نہ ہو۔ تو لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا فعل الصلاة، لا تقربوا مکان الصلاة، یہ دونوں ہی مراد ہیں اس میں، جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آ جائے، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آ جائے، جب تک کہ تمہیں اس بات کا شعور نہ ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو۔ کیونکہ جب نشہ ہو جاتا ہے تو انسان اول فول بننے لگتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ نشہ اترنے کے بعد اس سے لوگ کہتے ہیں بھئی تو نے ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا،
معاف کرنا، میں نشے کی حالت میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا غلام بولتا۔ اب روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک دعوت تھی۔ اب اس وقت تو شراب جو اپنی جگہ حرمت والی بات نہیں تھی، کراہت والی بات تھی جو پہلی آیت کے اعتبار سے۔ ابھی دوسری جو آیت نازل ہونے سے پہلے اس کے شان نزول میں بات آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک دعوت تھی جس میں جو ہے بعض صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے شراب پی، پھر نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ روایت میں بات آتی ہے حضرت علی نے امامت کی، اور اس میں جو ہے سورۃ الکافرون انہوں نے پڑھی، اور سورۃ الکافرون میں کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد کی جگہ انہوں نے کہا اعبد ما تعبدون، لا کو ہٹا دیا۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے جو لا اعبد کی جگہ اعبد کہہ رہے ہیں، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اب وہ نشے کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی عبادت کر رہا ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، مطلب تم دونوں ہم اور تم ایک ہی۔ تو توحید کی جگہ وہاں پر شرک کے الفاظ اس حالت میں نکل گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت کا نزول ہوا جس میں شراب کی حرمت جو ہے اس اعتبار سے ذکر کی گئی کہ جب بھی نماز کا وقت ہو یا مسجد میں تمہیں داخل ہونے کا وقت آ جائے، یا نماز کا حکم جو پانچ وقت کا حکم تو آ چکا تھا نا پہلے ہی، مکے کے آخری دور میں جب معراج ہوئی تو اسی وقت جو ہے نماز کی فرضیت بھی ہو گئی۔ تو اب اب صحابہ نے کیا کیا، نمازوں کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں اپنے آپ کو انہوں نے، جو شراب کے عادی تھے تو نمازوں کے اوقات میں روک لیتے تھے، رات میں پی لیتے تھے، یا فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کا وقت کافی وقت ہے، لمبا وقت ہے، اس وقت پی لیتے تھے، لیکن شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی تک بھی۔ لیکن ہر مرتبہ حضرت عمر کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب بھی جو ہے یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم آیا، ابھی دوسرا حکم بھی آیا، تو ہر مرتبہ حضرت عمر کہتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے سلسلے میں واضح حکم تو ہمیں دے دے، واضح طور پر یہ ہمیں تیرا حکم بتا دے۔ تو اب دو اسٹیجز میں بات آ گئی۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد پھر وہ تیسرا اسٹیج آیا جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اس سے رک جاؤ، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہاں اب حرمت اللہ نے نازل کر دی، اس سے اپنے آپ کو روک لو اس شراب سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں سے پھر وہ شراب کی ابدی حرمت آ گئی۔ قرآن کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی گلیوں میں آپ نے اعلان کرنے کے لیے منادی کو بھیج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرا دیا۔ تو یہ شراب کی ابدی حرمت آ گئی۔ اب یہ شراب سے مراد کیا ہے؟ صرف پینے والی شراب ہی ہے، یا پھر جو ہے ہر وہ چیز جو نشہ کرنے والی ہے وہ مراد ہے؟ تو آئیے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، اس سے مراد کیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ خمر جو کہا گیا، جس کو ہم عمومی طور پر شراب کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ بات بتائی گئی کہ الخمر سے مراد کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد کیا؟ ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ اسی سے خمار بھی کہتے ہیں، جو عورت جو خمار جو اوڑھنی جو پہنتی ہے اس کو خمار کہا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے اپنی زینت کو، اپنے سر کو چھپاتی ہے، اپنی زینت کو چھپاتی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اللہ نے فرمایا سورۃ نور کے اندر، یہ اپنے جو سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لو تاکہ سینے کا ابھار، سینے کی جو زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو خمار سے مراد کیا ہے؟ چھپانے والی چیز، ہر وہ چیز جو جس سے چھپا دیا جائے۔ تو خمر کیا ہے؟ خمر اس لیے خمر کہا جاتا ہے، تو یہ جو انسان جب شراب پیتا ہے تو یہ عقل کو چھپا دیتی، عقل پہ چھا جاتی، تو انسان کی عقل کام کرنے سے رہ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے۔ تو الخمر ما خامر العقل۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ
عمومی طور پر اسلام کا ایک مزاج ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ جہاں بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یا کہ اللہ کے رسول نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکثریت جس انداز سے تعامل کرتی ہے یا اکثر معاشرے میں جو چیز ہوتی ہے اس پر حکم لگایا جاتا ہے، اسی کے اعتبار سے بات بتائی جاتی ہے۔ اب جب اکثریت کے سلسلے میں بات بتائی جاتی ہے، جو اقلیت ہے آٹومیٹک اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جیسا اس کا بھی ملکوں کے جو قوانین ہیں وہ بھی کیا ہے، میجارٹی کو رکھ کر بنایا جاتا ہے، تو مائنارٹی کیا ہوتی ہے اس کے اندر آٹومیٹک داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآنی احکامات ہوں یا محمد رسول اللہ کے احکامات ہوں، جب آپ کو بیان کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو چونکہ عرب کے اندر شراب پینے کا رواج تھا، اس ٹائم پہ جو ہے وہ سونگھنے والا جیسا ہے نا ہمارے پاس میں، سونگھ کے چڑھا لیتے ہیں، ہاں یا گولی رکھ لیتے ہیں یا چبانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں یا کہ انجیکشنس ہیں یا پڑیا ہیں یا کہ ڈال کے جو ہے وہ یہ لیتے ہیں جو شیشہ وغیرہ جو کہتے ہیں، حقہ کہتے ہیں، یہ سب۔ تو اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر موجود نہیں تھیں معاشرے کے اندر۔ معاشرے کے اندر کیا پینے کا، تو معاشرے کے اندر جو چیز پائی گئی اس وقت میں اس چیز کو ذکر کیا گیا، لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشے میں مبتلا کرے وہ حرام ہے۔ اب کلو کے اندر کیا ہے؟ ہر وہ چیز آ گئی، آپ پینے والی بھی آ گئی، ہاں سونگھنے والی بھی آ گئی، چبانے والی بھی آ گئی، بعض لوگ دانت کا منجن اس کے اندر نشہ چڑھتا ان کو، جیسے ہمارے پاس وہ یو پی وغیرہ کے اندر زیادہ جو ہے وہ گل وغیرہ استعمال کرتے ہیں لوگ، ہاں جب تک وہ نشہ نہ کر لیں ان کو نیند نہیں آتی، ہاں بھائی بے قرار بھول کے بھی جا کے اگر لیٹ گیا بستر پہ پھر اٹھ کے آتا انہیں رگڑنے کے لیے، عادت نشے کی عادت نشہ۔ تو اسی طرح جو نسوار جو ہے یہ بھی کیا تمباکو ہے، نسوار کیا ہے جو لیتے ہیں ناک میں، نسوار نہ جس کو ناس بولتے ہیں ہمارے پاس، یہ بھی نشہ ہے کیونکہ تمباکو کے اندر نشہ۔ تو نشے کی اس طرح ڈرگس والی اب ڈرگس میں کھانے والا ہے، انجیکشن والا ہے، یا ہے کہ جسم پر چپکانے والے اسٹرپس آتے ہیں، لگا لو پھر نشہ چڑھتا۔ تو جو بھی شکل ہے بھی کلو کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو لا لیا، اللہ کے رسول نے عموم کر دیا اس کو، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب کوئی چیز جو ہے نشہ، ایک انسان اتنا عادی ہو گیا کبھی کوئی نشہ وشہ نہیں ہوتا، اب ایک آدمی جو ایک بوتل کا عادی ہو گیا، اب یہ دوسری بوتل جب تک نہیں کھولتا، وہ جب تک اپنے حلق سے نہیں اتارتا اس کا نشہ نہیں ہوتا۔ اب کیا اس آدمی کے لیے ایک بوتل، ہاں بھائی ایک بوتل تک تو میں بالکل فٹ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، دوسری بوتل ہی، اب اس بندے کے لیے ہم کہیں گے کہ بھائی ایک بوتل اس کے لیے جائز ہے، دوسری بوتل حرام ہے، اب ایک بوتل نشہ نہیں ہوتا اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قاعدہ بھی دے دیا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ کیا فرمایا؟ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ اب ایک بوتل میں اس کو نشہ نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے ایک قطرہ بھی حرام ہے بھائی، تو ایک بوتل کی بات کیا، وہ تو بہت بڑی بات، ایک قطرہ بھی حرام ہے، کیوں؟ اس کے اندر نشہ پیدا کرنے والی وہ چیز ہے، وہ سبسٹنس ہے، وہ مادہ۔ تو اسی اعتبار سے تمباکو کے اندر نشہ ہے، پوری دنیا اس پر متفق ہے، تمباکو کے اندر نشہ ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں انسان تمباکو استعمال کرتا ہے تو وہ چیز اس کو نشے میں مبتلا کرتی ہے۔
تو اب یہ دوسرا قاعدہ جو رسول اللہ ہمیں جو دیا ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ مقدار جو نشہ پیدا کر سکتی ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے، تو ہم کہیں گے تو سگریٹ ہو، بیڑی ہو، تمباکو جس کے اندر بھی موجود ہو، چاہے وہ تھوڑی سی مقدار آپ کے استعمال کریں، وہ حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ اور بات ہے، دھڑلے سے بعض لوگ پیتے ہیں، بعض لوگ تو بھائی چین اسموک اور میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ہم آپ سے کہیں بھائی شراب تو پی لو نا، نہیں شراب حرام ہے، پھر یہ جائز ہے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے جو بدل گیا، حکم کے لحاظ دونوں ایک ہی ہیں۔ جس طرح وہ جو ہے حرام ہے، اس کے اندر سکر جس کو کہتے ہیں، نشہ جس کو کہتے ہیں، جو شراب کے اندر جو چیز جو موجود ہے وہی چیز تمباکو کے اندر بھی موجود ہے۔ اب ایک کو ہم نے حلال ٹھہرا لیا، دوسرے کو ہم نے حرام بنا لیا، کیونکہ ہمارا مزاج ویسے بن گیا، یا کہ ہماری جو ہے ہماری لوکیلٹی، ہماری کمیونٹی اس طرح کی ہو گئی، یہ ہماری تہذیب تمدن اس طرح کی ہو گئی۔ لوگ جہاں عام طور پر سگریٹ بیڑی پھونکتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حقے بازیاں چلتی ہیں، یا یہاں کے سراؤنڈنگس میں آپ دیکھیں گے تو وہ شیشہ جو حقہ ہی کی شکل ہے، جو پائپ مارتے ہیں وہ، یا موجودہ دور کے اندر وہ ای سگریٹس آ گئے ہیں، یہ سب اسی کے حکم کے اندر ہے۔ زمانہ جیسے جیسے بڑھے گا شکلیں بدلیں گی لیکن حکم وہی ہوگا، کیونکہ اصل کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ اب اس اصل کے اعتبار سے بنیاد جب ایک ہے تو بلڈنگیں کہیں جو ہے ہو سکتا ہے کہیں 100 مالے کی بن جائے، کہیں جو ہے 10 مالے کی بنے، کہیں جو کوئی اسے اور شکل میں بنے، کوئی جو ٹینٹ کی شکل میں بنائے، بھائی اپنی جگہ تو بلڈنگ وہی ہے، بنیاد تو وہی ہے۔ تو اسی طرح چیزیں بھی مختلف ہو جائیں گی، شکلیں مختلف بنیں گی، لیکن اگر وہاں پر نشے والی بات اگر ہے، نشے والا مادہ اگر موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس بات کی وضاحت کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آیت کی طرف۔ تو جب یہ آخری آیت آ گئی فَاجْتَنِبُوهُ، اب اس سے بچو، ہو گیا، حرمت نازل ہو گئی۔ تو اب پچھلی جو دو آیتیں تھیں، پچھلی جو دو آیتیں آئی تھیں، ایک جو سورۃ البقرہ کی، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ بڑھ کر ہے بنسبت اس کے نفع کے، اور دوسری یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت میں یا مسجدوں میں نشے کی حالت میں نہ داخل ہوں، نماز نہ پڑھیں یا مسجد میں داخل نہ ہوں۔ تو کیا ان آیات پر حکم باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ تو بعض علماء نے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دو آیات منسوخ ہو گئیں آخری آیت سے، کیونکہ نسخ کے بارے میں ایک تفصیلی درس آ چکا ہے آپ کے سامنے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا میں جو ہے سورۃ البقرہ کی، اس آیت کے اندر نسخ کیسے ہے، کیا کیا اس کے اندر صورتیں پیدا ہوتی ہیں، کون سا نسخ جو ہے یہ معتبر ہے، کون سا معتبر نہیں ہے، یہ پوری تفصیلات موجود ہیں اس آیت کے تحت۔ جو پہلا جو درس رہا ہمارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا والا، شاید 4-5 ہفتے چلا درس ہو، تو اس میں جو ہے ما ننسخ من آیت، اسی آیت کے تحت جو ہے پہلا یا ایھا الذین آمنوا جو ہے نا، اسی کے تحت میں یہ آیت ہے۔ تو کوئی اگر اس کی تفصیل سننا چاہیں تو اس کو ذرا سن لیں۔ تو نسخ جو ہے یہ موجود ہے۔ نسخ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نسخ نہیں کرتے، کینسل نہیں کرتے کسی چیز کو، کسی آیت کو، یا بھلا نہیں دیتے کسی آیت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نسخ کا ایک صورت، ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ آیت منسوخ ہے، یہ نیا حکم آ گیا، یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو بھلا دیتے تھے۔ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اللہ فرماتے ہیں تو ان دونوں صورتوں کے عوض میں جو حکم چلا گیا، یا کہ وہ آیت جو ہے باقی نہیں رہی، تو ہم جو ہے یا تو اس کے برابر جو کوئی چیز لاتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی چیز لاتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان۔ تو نسخ موجود ہے،
قرآن کریم کے نزول، کیونکہ یہ ایک وقت کا نزول نہیں تھا نا، یہ 30 سال کا دور تھا۔ 30 سال کے دور کے اعتبار سے، حالات کے لحاظ سے، اس وقت کے اعتبار سے جو حکم قابل عمل اس وقت اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے تھے، اس بات کو اللہ ذکر فرماتے۔ جب وہ پیریڈ ختم ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لاتے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح پہلا جو ایک حکم کیا تھا، اس کی برائی بیان کی جائے، پھر صحابہ جو ہے اس برائی سے کئی ایک جو ہے بچنے لگے۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ نماز کے وقت نہ پی جائے، نشہ نہ کیا جائے، تو پھر کئی ایک جو ہے چھوڑ دیے، کچھ باقی تھے۔ اب تیسرا حکم نازل ہو گیا کہ نہیں، اب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہ لگائے، کوئی اس کا اختیار نہ کرے۔ اب یہ آخری حکم سے پچھلے جو دو حکم تھے وہ کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ تو یہ ایک علماء کی رائے ہے، تفسیر کی، مفسرین کی۔ دوسرے بعض مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، منسوخ نہیں ہوئی، یہ احکام کا تطور ہے۔ تطور کا مطلب جو انٹیگریٹڈ جو بولتے ہیں نا، انٹیگریٹڈ سسٹم جو بولتے ہیں، تو شروع کچھ، پھر اس کے بعد کچھ، پھر اس کے بعد کچھ، پہلی سیڑھی، پھر دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی۔ تو اب یہ سیڑھیاں جب چڑھتے ہیں تو جو نیچے کے 2 سیڑھیاں جو ہے بھائی وہ ختم، اس کی ضرورت نہیں بولتے کیا؟ ہاں بھائی، اب تیسری سیڑھی پہ چلے گئے، آپ اوپر چلے گئے، لیکن نیچے کی جو سیڑھیاں باقی ہیں وہ اپنی جگہ باقی ہیں، وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اور ان حالات کے لحاظ سے جب ضرورت پڑے گی تو یہ حکم وہاں پر رہے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے شراب کی جو قباحت ہے وہ اپنی جگہ ہے، تو پہلی آیت میں قباحت بیان کی گئی، اس کے گناہ کا ذکر کیا گیا، تو گناہ کی بات ہے، اپنی جگہ ہے وہ، لیکن اس میں یہ تو نہیں کہ وہ حلال ہے۔ ذکر ہے کہ اس کے اندر حلال ہے؟ نہیں، گناہ کی بات کی گئی۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کی حالت میں ہو یا مسجد میں داخل ہونا ہو، نشے کی حالت میں کوئی انسان نہ ہو، تو یہ حکم اپنی جگہ باقی رہے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کوئی انسان بھائی نشے کی حالت میں، اب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، آ گیا بھائی نماز پڑھنے آ گیا۔ بس ایک مرتبہ میں درس کے لیے گیا تھا، اس میں شمیسی میں، ریاض میں، نماز کے بعد میں کھڑا ہوا تو ایک دوسرا بھی کھڑا ہو گیا آ کے اندر۔ اب وہ اپنا کچھ بول رہا ہے، کوئی عربی تھا، بعد میں لوگ پکڑ کے اسے نکالے گئے تو منہ سے بدبو آ رہی تھی، نشہ کیا ہوا، مسجد کے اندر آ گیا۔ اور نماز کے بعد میں جب کھڑا ہوا تو درس کے لیے، تو وہ بھی شروع ہو گیا۔ تو اب وہاں پر کہیں گے یہ حکم وہاں پر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ لیکن عمومی حکم کیا ہے کہ ایک مسلمان شراب کی طرف نہ جائے، شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ 2 آیات بھی اپنی جگہ باقی ہیں، لیکن ان آیات کا جو امپلیمنٹ ہوگا وہ مخصوص حالات میں ہوگا۔ جیسے حدیث کے اندر بات آتی ہے، حدیث کے اندر بات آتی ہے کہ پہلا جو حکم کیا تھا جنابت کے سلسلے میں، غسل کے واجب ہونے کے سلسلے میں، انما الماء من الماء، پانی سے پانی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کون بتائیں گے؟ الماء من الماء، معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ماء کا ماء سے مراد کیا؟ پانی، جو مویا بولتے ہیں، ہاں۔ الماء من الماء، پانی سے پانی ہے۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جو ہوتی تھی نا، جو وہ جامع ہوتی تھی، پرمغز ہوتی تھی، پرمعنی ہوتی تھی، چھوٹے سے تین ہی کلمات، الماء من الماء۔ ہاں، پہلے پانی سے مراد کیا ہے؟ غسل ہے، غسل واجب ہے، من الماء، پانی کے نکلنے سے، مطلب انسان کا سمن باہر ہونے سے، یہ مراد پہلے حکم یہ تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا حکم بیان کیا، وہ یہ کہ جب انسان اذا مس الختان بالختان فقد وجب الغسل، جب عورت کے ختنے کی جگہ
اس کے اندر مرد کی ختنے کی جگہ داخل ہو جائے، مس ہو جائے، اور ایک حدیث میں اذا دخل الختان، ختنے کی جگہ سے مل جائے یا داخل ہو جائے، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہو گیا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ پانی کا کوئی ذکر نہیں، صرف شوہر اور بیوی مل گئے اپنی صحبت میں، انٹرکورس کے اندر کے عمل میں داخل ہو گئے، ایک دوسرے کا آرگن ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا، چاہے ان کا انزال ہو نہ ہو، چاہے سیمن باہر ہو نہ ہو، صرف ایک دوسرے کے سیکشول آرگن سے ایک دوسرے سے مل جانے پر غسل واجب ہو گیا۔ اب بعض محدثین نے کہا کہ پہلی اس دوسری حدیث سے پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، وہاں پر سیمن کا باہر ہونا یا غسل کو واجب کرنا تھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ صرف شوہر بیوی کی یہ ملاقات، جو خصوصی جو ملاقات ہے، یہ ملاقات ہی کافی ہے غسل کو واجب کرنے کی۔ اب یہاں پر دوسرے محدثین نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ ایک مخصوص حالت ہے، یہ ایک مخصوص حالت ہے۔ ہاں، وہ جو ہے احتلام پر ہے، ایک انسان کو جو ہے ایجیکولیشن کے ذریعے سے ہو یا کہ جو ہے نیند کی حالت میں ہو، اگر اس کا سیمن باہر ہو گیا تو غسل واجب ہے۔ وہ پہلی والی حدیث اس پر دلالت کرتی، اور دوسری والی یہ جو حدیث کیا ہے، یہ شوہر بیوی کے تعلقات پر یہ حدیث جو ہے بیان کی گئی، تو دونوں کی مختلف حالتیں، اس میں نسخ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسی طرح یہ تینوں آیات بھی اپنی اپنی جگہ اپنی حالات پر اس سچویشن کے لحاظ سے موجود ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اس کے گناہ کا ذکر ہوا، دوسری آیت کے اندر کیا ہوا؟ صرف نماز کے وقت میں یا کہ مسجد کے اندر کوئی انسان نشے کی حالت میں نہ جائے، اور تیسری میں کیا ہے؟ عمومی حرمت بیان کی گئی۔ تو تینوں جو ہے اپنی جگہ برقرار ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نسخ کے اندر کیا ہے کہ نسخ کا معاملہ جب آتا ہے تو پچھلے والا جو حکم ہے وہ جو ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے، مطلب جو ہے اس پر وہ ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر نسخ کی بات اسی وقت آتی ہے جب کوئی اور چارہ نہ ہو، آپ جو ہے کسی بھی اعتبار سے وہاں پر اس پرانے حکم کو باقی رکھ ہی نہیں سکتے، تو وہاں پر کہیں گے نسخ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو باتیں ذکر فرمائی، یہ سورہ بقرہ کے اندر دونوں آیتیں سورہ بقرہ ہی میں۔ تو پہلا حکم کیا تھا؟ 1 سال تک عورت عدت میں رہے، متاعن الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک جو ہے وہ جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ 1 سال تک جو ہے عدت میں رہے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ آپ یہ نہیں بولے وہ ایک حالت یہ ایک حالت نہیں بول سکتے آپ، وہ ایک حکم جو تھا، کیونکہ جاہلیت کے اندر وہ اس طرح کا ایک رواج تھا، وہ لوگ تو یہ ہمیشہ کے لیے عورت شادی نہیں کر سکتی، اس طرح کی بات تھی ان لوگوں کے پاس، ان کے سوسائٹی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا کے 1 سال تک کا رکھا۔ پھر بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم 1 سال کا کینسل کر کے 4 مہینے 10 دن کا حکم اللہ نے نازل کر دیا۔ اسی طرح 5 رضاعات، جو دودھ پینے کی جو سٹنگس ہیں، بچہ دودھ اگر پیے کسی ماں کا تو کتنی مرتبہ پینے پر حرمت نازل ہے، حرمت جو ہے اس کی سمجھی جائے گی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں پہلے جو ہے یہ حکم تھا، بلکہ آیت ہی موجود تھی، میں نے کیا کہا؟ آیت ہی موجود تھی 10 رضاعات کی، 10 مرتبہ بچہ اگر دودھ پیے کسی ماں کا تو پھر وہ ماں بنے گی، بشرطے کہ وہ مدت رضاعت کے اندر ہو، 2 سال کی حالت میں ہو بچہ، 2 سال کے اندر کی حالت میں 10 مرتبہ کسی ماں۔ پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ نسخت ب5 رضاعات،
پھر یہ حکم جو ہے جو تھا 10 کا 10 رضاعت کا، یہ منسوخ ہو گیا 5 مرتبہ دودھ پلانے کے حکم کے ذریعے سے۔ اب جو ثابت کیا ہوا 5 مرتبہ۔ اب یہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی 10 مرتبہ نہیں، بھائی میں 6 مرتبہ پیا بچہ، یہ تو جو ہے یہ نہیں حکم ثابت نہیں ہوگا، نہیں، 5 کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ تو یہ 5 کے ذریعے سے پچھلا جو حکم جو تھا 10 والا وہ منسوخ ہو گئے۔ سمجھ رہی بات؟ تو یہیں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے، جو ورڈ ٹو ورڈ والے جو ہوتے ہیں نا، جو ورڈ ٹو ورڈ ہم سمجھ جائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے اس کو؟ جب تک آپ صحابہ کی تفسیر کی طرف نہیں آتی۔ پھر ہم کو معلوم ہے بھئی یہ جو ہے عابری مطلب گزرنے والا، سبیل مسافر، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم جو ہے غسل نہ کر لو، اب یہ ورڈ ٹو ورڈ ہو گیا۔ اب غسل نہ کر لو مطلب کیا غسل ہے بھائی؟ ہاتھ دھو لو، یہ بھی تو غسل ہے نا، ہاتھ دھو، غسل الیدین، غسل الوجہ، ہاں غسل رجلین، یہ بھی تو غسل ہے۔ غسل سے مراد کیا ہے؟ کب کب واجب ہے؟ تو جب تک صحابہ کی تفسیر کی طرف نہیں آتے، آپ اپنے طرف سے جب آپ کو عربی آ گئی، ہم سمجھ جائیں گے قرآن،